جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہیڈز ویژن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین کرام, ہیڈز ویژن پروگرام میں جیسے آپ کو ایک دفعہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جی ہم ایک ایسی پرسنالٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں جو ایک ڈپارٹمنٹس کو, ایک سیگمنٹس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ ایک زبردست پرسنالٹی, ینگ انرجیٹک پرسن ہیں شہزاد حسین ملک. آپ ہیں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ مال آف سینٹرل ملتان DHA. شہزاد صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی اچھا, ہمارے پروگرام میں یہ ویوز کے لیے ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی ہے پروگرامز کی, جس میں ہم کمپنی پروفائل اور اس کے بعد اس کی اچیومنٹس اور اس کے بعد جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور چوتھا ہے فیوچر پلان. یہ ہم مرج کرتے ہیں کمپنی اور وہ جو ہیڈ ہے وہ اس کو ہم مرج کر کے یہ چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے انسپائریشن لے کہ یہ بندہ اگر یہ اچیومنٹس کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کمپنی یہ کام کر رہی ہے, تو وائی ناٹ می, میں کیوں نہیں یہ کام کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں جو آپ نے اچیومنٹس لی ہوئی ہیں, ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے, تو میرے لیے بڑی وہ ہے اعزاز کی بات ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ آپ کے آئیڈیاز کے حوالے سے میرے نالج میں اضافہ ہوگا, شیئرنگ ہوگی جب آپ کی ویوز بھی ڈیفینیٹلی اس کو لائک کریں گے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہزاد جو ہیں یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جی ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے, اور یہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی میں ایک بہت زبردست پوسٹ ہے, اور بہت سارے لوگ اس کا ڈریم کرتے ہیں. اور میں ان کو یونیورسٹی لیول سے جانتا ہوں, اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بڑے شارٹ ٹینیور میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. اور اگر آپ اس کو پیرامیٹر میں ڈیزائن کریں تو وہ میرے خیال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں میں ایک ہوگا شہزاد حسین ملک, جس نے اتنے کم ٹینیور میں اتنی زبردست اور اتنی ہائی ویلیو سکسیس اچیو کی. زبردست جی. اچھا, ابھی پہلے تو کمپنی پروفائل ہمیں بتائیں کہ جی مال آف سینٹرل اسکوائر جو ہے یہ کمپنی کیا ہے, کب اسٹیبلشڈ ہوئی, یہ کس ایریا میں پلان کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں بلایا. اب ویری ٹاکٹیو, لیکن جب میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے سامنے سر محتشم ترین صاحب ہیں, تو سوری بڑا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ میں کیسے بول سکوں گا, کہ بیکاز آپ میرے استاد بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور آپ کی بڑی دعائیں بھی ہیں, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں. اینی وے سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا. ایز پر کنسرن کہ جو کمپنی کی جو پروفائل ہے, مال آف سینٹرل اسکوائر بیسیکلی ایک بہت بڑا شاپنگ مال جو DHA ملتان کے ایک سینٹرل اسکوائر میں بن رہا ہے. DHA بذات خود ایک سیکٹرز میں کنورٹ ہوتے ہیں, مطلب سیکٹرز A B C M سو ایکسٹرا, بٹ ایک اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس میں DHA اپنے سارے مطلب کمرشل پروجیکٹس کرتا ہے, جس میں ہوٹلس اس نے لے کے آنے ہوتے ہیں. اس کا اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ وہاں پہ بن رہا ہے. آئی تھنک ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی جامع مسجد اور سب سے بڑی جو آپ کی لائبریری یہ اس سینٹرل پوائنٹ میں بن رہی ہے. یہاں پہ 2 سے 3 5 اسٹار ہوٹلس بھی آئیں گے ان فیوچر میں. اوبیسلی گولف کلب ہے تو 5 اسٹار ہوٹلس تو ضرورت ہے. تو مال آف سینٹرل اسکوائر بھی اسی کا ایک پارٹ ہے, اسی سینٹرل اسکوائر کا, جس میں ہم لوگ ایک آؤٹ کلاس شاپنگ مال بنا رہے ہیں. ہماری جو کمپنی ہے, ہماری کمپنی کے جو CEO ہیں کرنل فہیم بابر صاحب, یہ بیسیکلی سر ایکس سیکٹری ہیں DHA بہاولپور میں. تو وہ ان کا 5-6 سال کا وہ ایکسپیرینس ایکسپوئر بھی اچھا رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں DHA میں. 21 میں انہوں نے لینڈ پرچیز کی اور آ کے ملتان میں انہوں نے آ کے پروجیکٹ سٹارٹ کیا, تو میں 21 سے ان کے ساتھ سٹارٹ میں ہوں. اچھا, یہ جو سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں, یہ جو مال آف سینٹرل اسکوائر ہے یہ ایک پروجیکٹ کا نام ہے یا کمپنی کا نام ہے؟ یہ پروجیکٹ کا نام ہے. جو کمپنی نیم ہے وہ ہے باکیڈز انٹرنیشنل.
ओके मार्केट्स इंटरनेशनल कंपनी है जो मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फेम हो चुके हैं मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर, हर जगह ब्रांडिंग, तो हम लोग ज्यादा उसी को प्रोमिनेंट करते हैं। हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को भी आपकी कंपनी का भी जी जी, मार्केट्स इंटरनेशनल ये है 2001 में 21 में ये लॉन्च हुई, तो यहाँ पे इन्होंने लैंड ली। इससे पहले इस्लामाबाद में ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहे थे, मतलब आपका 20 मरले पे, विद सेम नेम मार्केट्स इंटरनेशनल। यस मार्केट्स के नाम से, ये सेम नाम से ये कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जगह एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे बेरिया फेज़ 1 है, 8 है, DH है, तो वहाँ पे कनाल के प्रोजेक्ट में भी आपको पता है कि वहाँ पे अपार्टमेंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो वहाँ पे 8-10 इन्होंने इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट, ये बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, ये हम लोग DH मुल्तान में लाए हैं। तो ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, उनको मैं बड़ा खुशामदीद भी कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद छोड़ के मुल्तान के लिए आए हैं, और मुल्तान में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपने 2001 में कंपनी बनी, आपने कब कंपनी ज्वाइन की है? मैंने स्टार्टिंग में की थी, जब अभी इसकी बेस बन रही थी, जब हम इसकी प्लान कर रहे थे, जब हम लोग इसका आर्किटेक्ट के साथ प्लान कर रहे थे, मैंने तब से इनके साथ स्टार्ट किया था। तो मैं पहले दिन से ही इनके साथ अटैच हूँ। अच्छा, कंपनी तो नई है, 2021 में आपने बताया कि आपका तो ह्यूज एक्सपीरियंस है ना रियल एस्टेट। जी सर, लास्ट 2 डेकेड से मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैंने कोई अपनी फील्ड को चेंज नहीं किया। आपको याद होगा कि 2003 में जब मैं पास आउट हुआ था MSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद, तो मैं सडनली दुबई चला गया था। दुबई में मैंने जाके स्टार्टिंग एड एजेंसी से काम किया, वहीं से फिर मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया, और कुछ ही टाइम के बाद मैंने प्रॉपर रियल एस्टेट कंपनी में आ गया। अल गुरैर एक बहुत बड़ा नाम है, अरब का बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें गाड़ियों का शायद पूरे मेरे ख्याल सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया मिलाएं तो सबसे बड़ा गाड़ियों का बहुत बड़ा ये ग्रुप है। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट को भी स्टार्ट किया हुआ था। उस वक्त अरब में आई थिंक अगर आप 2001 से 2010 तक जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बूम है। तो उस वक्त इमार, दुबई लैंड्स, अल गुरैर, ये एक बिग नेम्स थे। तो अल गुरैर के साथ मैं अटैच हुआ, तो रियल एस्टेट को वहाँ से मेरा स्टार्ट कैरियर हुआ। 2003 या 4 के स्टार्ट में मैंने ये किया था एंड में उसमें। तो उसको लेके चले 2007-8 में जब रिसेशन आया, तो वहाँ से मैं फिर मूव किया, मैं यूरोप चला गया। तो वहाँ से मैंने सर PhD की। अगर मैं शायद इंग्लैंड या अमेरिका से करता तो वो PhD होती, लेकिन बट इक्विवेलेंट तो मैंने मीडिया इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में फ्रांस से मैंने सर ये स्पेशलाइजेशन की। तो मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि मैं पूरे इस आई थिंक साउथ पंजाब का वाहिद लड़का था जिसको स्कॉलरशिप मिला था। दैट वाज टाइम इन 2009-10 में जब मुझे मिला था, तो उस वक्त ये तकरीबन कोई लगभग 50 लाख का स्कॉलरशिप मिला। तो ये मेरी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरे साथ मैक्सिमम इंडियंस ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, तो पाकिस्तानी थे ही नहीं। तो 4-5 साल के बाद मैं जब वापस आया पाकिस्तान, तो 2012 के एंड में हाशु ग्रुप ने मुझे एज ए GM सेल्स मार्केटिंग, तो आपको शायद देखो होगा मुल्तान में जो PC है, इसके सारे NOC मैंने लिए, इसको जो सेल आउट भी किया, तो एज ए मैंने उस वक्त फिर लैंड्स भी लेते थे हाशु ग्रुप के साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, कोई 7-8 साल बड़ा अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ, वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। फिर मुल्तान में एक ग्रुप आया था एजेंसी 21, उनको भी लेके आने वाला मैं ही था। यहाँ पे आके सारी उनकी बेस बनाई, इवन ऑफिस बनाए, उनके साथ भी किया। तो 1 साल उनके साथ भी काम किया। बट 2021 में अक्टूबर में जब मैंने इन लोगों के साथ कर्नल फ़हीम बाबर साहब के साथ मुलाकात हुई, तो एक अच्छा उनका एक्सपोजर देखा, सारी चीज़ें देखा, प्रोजेक्ट को देखा। बिकॉज मैं रियल एस्टेट को जानता था, मुझे पता था कि रियल एस्टेट में ये प्रोजेक्ट अगर मैं ला रहे हैं तो किस लोकेशन पे ला रहे हैं। कि गोरा कहता है रियल एस्टेट में 3 चीज़ें मैटर करती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मुझे वो आइडिया हो गया था कि वन ऑफ द टॉप लोकेशन है सेंट्रल स्क्वायर में। आई थिंक मुल्तान की हिस्ट्री चेंज कर दी, तो बस यही वजह थी जो इन ग्रुप के साथ मुझे अटैच होना। अच्छा इर्शाद, ये बताएंगे कि आपका UAE का आपके रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस, वहाँ पे बहुत ह्यूज कंपनीज हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका वर्किंग स्टाइल भी प्रोफेशनल है। फिर आप यूरोप चले गए, वहाँ आपने स्टडीज़ की, वहाँ पे भी आपने डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट कंपनीज़ को बंदा स्टडी करता रहता है। उसके बाद यहाँ पे हाशु ग्रुप आके ज्वाइन किया, वो भी आप कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस प्लानर हैं। उसके बाद एजेंसी 21, ये इतने अच्छे ग्रुप्स आपने, जिनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उनको ज्वाइन करने के बाद ये कंपनी आपने जो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है, इसको ज्वाइन करने की कोई ख़ास वजह थी? इसकी बैक हिस्ट्री नहीं है? बिल्कुल ख़ास वजह थी सर, बिल्कुल ख़ास वजह थी। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आया था, आप देखें कि मुल्तान में कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, जो मुल्तानी कम्युनिटी है उसने कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं किए। मासवाए एक बुच, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो मेरी नज़र में जो मुल्तानी किसी कम्युनिटी के बंदे ने यहाँ पे अच्छा किया। अदरवाइज तो बाहर के ग्रुप आए। अगर आप ड्रीम गार्डन्स को देखें तो वो भी यहाँ के नहीं, फैसल मूवर्स हो गए, रॉयल ऑर्चर्ड हो गए, वो भी अभी फ्रीक का है, वो भी लोकल मुल्तानी नहीं है। PC आया,
جتنے بھی یہاں پہ پروجیکٹ تو لوکل ملتانی نے اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کیے تھے. میں نے اگر یورپ چھوڑا تھا تو میرا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ یار میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اور اسپیشلی اپنے شہر میں رہ کے اچیو کرنا ہے. تو یہ تو مجھے کوئی اس میں کوئی یہ مجھے کہے کہ یار آپ یورپ چھوڑ گیا, عرب چھوڑ گیا, اتنی اچھی کمپنیز. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بیسٹ آپشنز ہیں, اپرچونیٹیز بہت ہیں اور الحمدللہ اتنا ارن بھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ جو اس جگہ پہ آنے کے لیے جو آپ کو کویسچن تھا کہ اتنے بڑے گروپس کو چھوڑ کے سڈنلی آپ ایک ایسے جو ان نون گروپ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو گئے, اس میں کچھ چیز اسپیشلٹی تھی. اسپیشلٹی یہ تھی کہ سر دیکھیں میرا جو مائنڈ سیٹ تھا یہ تھا کہ میں بڑے سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو بیبی بورن ہو جس کو میں لے کے چلوں, کیونکہ میں جب ایجنسی میں آیا, ہاشو گروپ میں جب آیا تو تب بھی یہ پروجیکٹ وہ چل رہا تھا. اوکے, تو وہ مطلب اس کی انیشیل جو پریپریشن ہو چکی تھی. بیسیکلی آئی ایم اے اسٹریٹجی پلانر, آئی ایم اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی پلانر. میں اس پروجیکٹ کے تھیم کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو سمجھتا ہوں اس حساب سے کس طرح سے پروجیکٹ کرنا چاہیے. مطلب یہاں پہ لوگ اگلے پروجیکٹ تو اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ کوئی تھیم نہیں ہوتا, تو دیٹس وائی وہ ایک سٹیج پہ آ کے نا بالکل فارغ ہو جاتے ہیں, مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی اب آگے کرنا کیا چاہیے. بیسکلی پراپر ایک راکٹ سائنس ہے سر ریئل اسٹیٹ, اس کو سمجھنا چاہیے. میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو بیبی بورن ہو جس کو میں اسٹارٹ سے لے کے چلوں. اوکے, تو وہ ایک اچھی آپشن ملی تھی, پروجیکٹ بھی اچھا ہو جس میں آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کا امیج وہ سارا کا سارا بیک آپ کا ایکسپیرینسز وہ سارا دو پہ نہ لگے, آپ کا امیج بھی بہتر ہوتا جائے اور آپ کی لرننگ بھی ہو اور آپ کا پروفائل بھی اچھا ہوتا جائے. اچھا 2021 اب 23 ہے, میں 1.5 سال ہو گیا ہوا, تو 1.5 سال میں آپ نے جو وہ آپ کا جو پلان تھا کہ جی بیبی بورن ہو, آپ اس کو گرون اپ لے کے جائیں, ایک چائلڈ لے کے جائیں اور اس کو ایک ہر چیز آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کریں, تو وہ جو آپ نے جو پلان بنایا ہوا تھا اس کے حساب سے یہ اچیومنٹس ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں. اس میں سر 2-4 چیزیں جو سب سے بڑی اچھی ہیں جو اچیومنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کیونکہ جب میں لوکل مارکیٹ کو دیکھتا ہوں ملتان کی, ہمارے آج بھی تقریباً 50 سال قدیمی جو بازار ہیں, چوک بازار ہیں, حسینہ گئی ہیں, اسراف بازار ہیں, یا چنگی نمبر 11 پہ ہیں, کینٹ ہیں, اور لمیٹڈ چیزوں میں آتے گئے. اس کے بعد آپ کے مالز بننا شروع ہوئے, یونائٹڈ مال آیا, چین ون آیا, پھر اس کے بعد آپ کے برانڈ روڈز آئے, یہ سارے ہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی کیونکہ میرا یورپ کا ایکسپیرینس بھی تھا, عرب کا بھی ایکسپوجر تھا, سارا تھا. ہمیں جو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم یہاں سے لے نہیں سکتے, مطلب ہمیں ایک لمیٹڈ چیزوں تک ہی رکھا گیا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ کراچی یا اسلام آباد یا لاہور کے برانڈز ہیں یا انٹرنیشنل برانڈ ہے تو وہ وہاں تک ہی رہتے ہیں. ہمارے پاس وہ ایک میکسیمم ایک لمٹ تک کی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ, ہماری فیملی یونائٹڈ مال میں جاتی تھی یا کسی مال میں جائے تو ہمیں میکسیمم وہی ایٹ دی اینڈ گارمنٹس وہی ملتے ہیں. ہمارے لیے اچھے شوز نہیں ہیں, اچھے ہمارے پاس پرفیومز نہیں ہیں, اچھے ہمارے پاس ڈریسز اس طرح سے نہیں ہیں جس کو ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ پرچیز کریں. آج بھی آپ کا سر ساؤتھ پنجاب کا بندہ ایک واچز لینے کے لیے دبئی جاتا ہے, لاہور جاتے, آپ کو واچز نہیں ملتی. میرا جو ابھی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی جتنے بھی ہیں یورپ میں ہم ان کو ٹچ کر رہے ہیں اور وہاں سے اسپیشل کچھ ایسے برانڈز لے کے آ رہے ہیں جو کہ ملتان کے پورے پاکستان میں بھی تک نہیں آئے, جس میں واچز کے ہیں, گلاسز کے ہیں, مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مطلب ایک ٹائی ہمیں یہاں پہ لوکل میں تھے جو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کو دوسری بار پہننے بھی صحیح کہ نہیں پہنے, تو ہم وہ ایسے کچھ برانڈز لے کے آ رہے ہیں. اوبویسلی وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ضرور ہوں گے بٹ یہاں پہ ہے. اچھا, وہ آپ کا یہ پلان ہے کتنا, یہ پروجیکٹ ہے کتنے؟ 4 سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے سر. 4 سال میں سے تقریباً 1.5 سال گزر گیا ہوا ہے. نو اس کا ہوتا ہے جب آپ کے اپروولز ہوتے ہیں پروجیکٹنگ کو, ڈی ایچ اے پراپر آپ کی چیزوں کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے. اوکے, تو یہ واحد ہمارا پروجیکٹ ہے جو اس وقت پورا اپرووڈ ہوا ہے. یہ آج سے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے ہمارا یہ پروجیکٹ اپرووڈ ہوا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اور شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, باتیں کرتے ہیں جی ڈھیر سارا.